بہت سارے لوگوں کو عشر کے متعلق نہیں پتا کہ عشر کیا چیز ہے، کیونکہ یہ سارے موضوعات ہماری دلچسپی کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بتلاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم اسے کاٹتے ہو، جس دن کاٹتے ہو اسی دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کے بعد تم پر اس کا عشر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو عشر کے متعلق سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں اس کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری فرمایا ہے۔ اور عشر کا طریقہ یہ ہے کہ جو زمین بارانی ہو، یعنی جس پر آپ کے پیسے نہیں لگتے، آپ یعنی پانی خرید کر نہیں لگاتے، یا نہری پانی بغیر خریدے بغیر پیسے لگائے اگر آپ اس سے سیراب کرتے ہیں یا بارشوں سے ہی وہ آپ کی فصل اگ جاتی ہے، تو اس پر 10% ہے آپ کا اللہ کی راہ میں عشر، یعنی 100 من اگر گندم حاصل ہوئی تو اس میں سے 10 من گندم اللہ کی راہ میں دینا ہوگی، اور یہ باقی خرچے وغیرہ اور ساری چیزیں نکالنے سے پہلے ہے۔ یعنی سمپل سا فارمولہ ہے کہ جب کاٹ کر آپ نے رکھی کہ یہ میرے پاس 200 من گندم آئی ہے، تو اب اس میں سے 200 من میں سے کتنی نکلے گی؟ 20 من۔ جس شخص نے پانی خرید کر نہیں لگایا اور جس نے پانی پر خرچ کرنا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں عام طور پر ہوتا ہے، اس کے لیے 5% ہے، یعنی 20واں حصہ بنے گا، جسے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 100 من میں سے 5 من۔ تو جو لوگ پانی پر خرچ کر کے خرید کر یا ٹربائن وغیرہ لگائی ہے، ٹیوب ویل لگوایا ہے، موٹر لگوائی ہے، تو ان کے لیے 100 من کے پیچھے 5 من عشر دینا واجب ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ، یہ جو عشر ہے، اب اگر کسی شخص نے اپنی زمین اپنی نہیں کاشت کی، ذاتی زمین نہیں ہے، لیکن اس نے کسی اور سے ٹھیکے پر لے رکھی ہے، تو جو شخص ٹھیکے پر زمین لے کر اس میں گندم وغیرہ لگاتا ہے، تو جس نے گندم یا چاول لگایا ہے اسی پر اس کا عشر واجب ہے، یعنی جس نے ٹھیکے پر زمین حاصل کی ہے، جو اس گندم کو اگا رہا ہے، جس نے محنت کی ہے، یہ اسی کے ذمے ہے کہ وہ اس کا عشر ادا کرے۔ اسی طرح جو اموال تجارت ہیں، جتنے بھی اموال تجارت ہیں، مثلا ایک پلاٹ لیا تھا، پلاٹ لے کر رکھا تھا کہ جب قیمت بڑھے گی مارکیٹ میں اس کی تو میں اسے سیل کر دوں گا، اور یہ پلاٹ آپ کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کر ہے، انویسٹمنٹ کی نیت سے رکھا ہو، تو ایسے 2 4 5 6 جتنے بھی پلاٹ ہوں، بھلے وہ نہ بک رہے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جتنے سال نہیں ادا کی ان کا حساب لگا کر جتنی ہمت ہو اتنے پیسے اس میں سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔